نجم الدین ایوب ابن شازی کرد نسل کا ایک سپاہی، سیاستدان اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے۔ نجم الدین ایوب شازی بن مروان کے صاحبزادے اور شیرکو کے بڑے بھائی تھے۔ شازی ابن مروان کے دو ہی بیٹے تھے، جن میں سے بڑا بیٹا نجم الدین ایوب اور ان کا چھوٹا بھائی شیرکو تھا۔ شیرکو کا پورا نام اسد الدین شیرکو تھا۔ وہ کرد نسل کے قبیلے روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آل شداد سے قریبی تعلقات تھے اور 1130 عیسوی میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بغداد اور بعد ازاں تکریت منتقل ہو گئے، جہاں انہیں علاقے کے حاکم بہروز نے گورنر مقرر کر دیا۔ شازی کے انتقال کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے والد کی جگہ تکریت کی گورنری سنبھالی۔ دراصل تکریت کے حاکم بہروز سلجوقی سلطان کے اتحادی تھے۔ 1132 عیسوی میں سلجوقی سلطنت اور زنگی سلطنت کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں عماد الدین زنگی کو یعنی زنگی سلطنت کو شکست فاش ہوئی اور عماد الدین زنگی کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، تو نجم الدین ایوب نے بہروز کی مخالفت کرتے ہوئے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور سلطان عماد الدین زنگی کی جان بچائی۔ 1132 عیسوی میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات سر انجام دی اور تکریت کے قریب سلجوق سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ بھی لیا۔ اس واقعے کے بعد حاکم بہروز اور نجم الدین ایوب کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ 1136 عیسوی میں نجم الدین ایوب کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو نے تکریت میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا، جس پر دونوں بھائیوں کو حاکم بہروز نے جلا وطن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات انہوں نے تکریت چھوڑا، اسی رات نجم الدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی یوسف بعد ازاں صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا بھر میں پہچانا گیا۔ عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو بالا بکہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب 1146 عیسوی دمشق کے بوری اطابق معین الدین نے اس کو فتح کر لیا تو نجم الدین دمشق آ گیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران نور الدین زنگی نے شہر کو فتح کیا اور ایوب کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ ایوب کے صاحبزادے صلاح الدین نے بھی نور الدین زنگی کی افواج میں خدمات انجام دی اور فتح مصر میں اپنے چچا شیرکو کے ہمراہ تھا۔ ان کی وفات کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب 31 جولائی 1173 کو گھڑ سواری کے ایک حادثے میں زخمی ہوئے اور بعد ازاں 9 اگست کو انتقال کر گئے۔ اس کی موت نے صلاح الدین اور نور الدین کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ دراصل سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو یروشلم کی بادشاہی کے خلاف مہم میں مدد کے لیے بلایا تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو وہ گھر واپس آ گئے۔ اس واقعے سے ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی، تاہم نور الدین اور صلاح الدین کے درمیان متوقع تصادم نہیں ہوا، کیونکہ اگلے ہی برس سلطان نور الدین زنگی کا بھی انتقال ہو گیا اور بالآخر صلاح الدین ایوبی نے پورے مصر اور شام کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عظیم مورخ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق ایوب ایک شریف، سخی، نرم مزاج اور بہترین کردار کے مالک تھے۔ وہ پولو کا شوقین بھی تھا۔ ابن قلانیسی اسے حکمت، ذہانت اور معاملات کا علم رکھنے والا آدمی کہتا ہے، جس نے بالا بکہ کو انعامات اور اعزازات کے بدلے ایک اعلیٰ طاقت حوالے کر دیا۔ نجم الدین ایوب کا اصل نام ایوب تھا، جس سے صلاح الدین اور اس کے جانشینوں کا ایوبی خاندان آتا ہے، اور اسی ایوب نام سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت ایوبی سلطنت کا قیام بھی کیا۔ نجم الدین ایک اعزازی نام تھا جس کے معنی ہے ایمان کا ستارہ۔ نجم الدین ایوب کے 5 بیٹے اور کچھ بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا، یعنی جسے دنیا صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے۔ دوسرے کا نام ابو بکر احمد تھا، جس کا لقب الملک العادل سیف الدین ابو بکر احمد تھا۔ تیسرے کا نام توران شاہ تھا اور اس کا پورا نام الملک المعظم شمس الدولہ توران شاہ تھا۔ چوتھے بیٹے کا نام تاج الملک ابو سعید بوری تھا اور 5ویں بیٹے کا نام المالک العزیز سیف الاسلام توغتکن تھا۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں ابھی تک ان کے 3 بیٹوں کو دکھایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں ان کے اور بھی بیٹوں کو دکھایا جائے۔